رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیجیے۔ آڈیو بک پارٹ 2۔ انتظار کے بعد ملنے والا ہدیہ برکت والا نہیں۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ تک بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ کا کسی شخص کی طرف دھیان لگا ہوا ہے کہ فلاں شخص میرے پاس ملاقات کے لیے آئے گا اور مجھے ہدیہ پیش کرے گا، اب آپ کو اس کے آنے کا شوق اور انتظار ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اس ہدیے کے اندر برکت نہیں ہوگی، اور جو ہدیہ طلب کے بغیر اور انتظار کے بغیر آپ کو اس طرح ملا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ وہ تمہیں ہدیہ پیش کرے، اس نے یہ ہدیہ لا کر پیش کر دیا، وہ ہدیہ بڑی برکت والا ہے۔ گویا کہ شوق اور انتظار سے اس ہدیے کی برکت میں کمی آ جاتی ہے، اس لیے کہ ہدیہ آنے سے پہلے ہی اس میں اپنی نفسانی غرض بھی شامل ہو گئی، اس لیے اس میں اتنی برکت نہیں ہوگی۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے جو بڑے اللہ والے درویش بزرگ تھے اور اللہ والوں پر بڑے بڑے حالات پیش آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان پر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ کئی دنوں سے فاقہ تھا اور مریدین اور معتقدین کی مجلس میں وعظ فرما رہے تھے۔ آواز میں بہت کمزوری تھی، آہستہ اور پست آواز میں بیان فرما رہے تھے۔ مجلس میں سے جب ایک مرید نے یہ حالت دیکھی تو سمجھ گئے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ کمزوری ہے، شاید ان پر فاقے کٹ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اس خیال سے مجلس سے اٹھ کر چلے گئے کہ میں شیخ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد کھانا لے کر اور ایک تھال میں لگا کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کھانا دیکھ کر شیخ نے تھوڑی دیر سوچ کر فرمایا کہ نہیں، یہ کھانا لے جاؤ، میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ مرید کھانا لے کر واپس چلے گئے۔ آج کل کے مریدوں کی طرح کوئی ہوتا تو وہ اصرار ضد کرتا کہ نہیں جی، آپ یہ کھانا ضرور کھائیں، مگر وہ جانتا تھا کہ شیخ کامل ہے اور شیخ کامل کا کہنا بنا چھو و چرا کے مان جانا چاہیے، اور وہ کھانے سے انکار تکلف کی وجہ سے نہیں کر رہے، بلکہ کوئی وجہ ہی ہوگی جس کی وجہ سے کھانے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ کھانا لے کر واپس چلا گیا۔ پھر کچھ دیر گزرنے کے بعد مرید دوبارہ کھانا لے کر آیا اور ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت، آپ قبول فرما لیجئے۔ شیخ نے کہا کہ ہاں، اب میں قبول کرتا ہوں۔ بعد میں مرید نے بتایا کہ جب میں پہلے کھانا لے کر آیا اور حضرت نے کھانے سے انکار کر دیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضرت والا کھانے سے جو انکار کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کھانا لے کے لیے مجلس سے گیا تو حضرت والا کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ میری کمزوری دیکھ کر سمجھ گیا اور شاید یہ میرے کھانے کا بندوبست کرنے گیا ہو، جس کی وجہ سے کھانے کا انتظار لگ گیا۔ اس لیے جب میں کھانا لے کر آیا تو وہ کھانا انتظار اور اشتیاق کے عالم میں آیا، اور یہ حدیث سامنے تھی کہ جو ہدیہ انتظار اور اشتیاق کے عالم میں ملے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے وہ کھانا قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ میں وہ کھانا لے کر واپس چلا گیا تاکہ ان کا انتظار اور اشتیاق ختم ہو جائے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی کھانا لے کر دوبارہ حاضر ہو گیا تو اب ہدیہ قبول کرنے میں جو رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اس لیے شیخ نے اس کو قبول فرما لیا۔ بہرحال اگر ہدیے میں انتظار لگ جائے یا اس کے دینے میں نام و نمود اور شہرت کی نیت کر لی جائے تو اس کے بدلے میں لالچ پیدا ہو جائے تو یہ چیزیں ہدیے کی برکت اور نور کو ختم کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو تو تمہارے درمیان آپس میں محبت پیدا ہوگی، لیکن یہ محبت جب پیدا ہوگی جب یہ تحفہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا جا رہا ہو، قرابت داری کا حق ادا کرنے کے لیے دیا جا رہا ہو، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے تحفہ دیا جا رہا ہو۔ لیکن آج ہم ان مقصدوں کے لیے ہدیہ نہیں دیتے۔ چنانچہ شادیوں کے موقع پر دیکھ لے کہ کس نیت سے تحفہ دیا جا رہا ہے۔ صرف رسم پوری کرنے کے لیے تحفہ دے دیں گے، لیکن رسم کے علاوہ کبھی کوئی تحفہ کسی رشتہ دار کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ چنانچہ کبھی کبھی مردوں کے دل میں خیال بھی آتا ہے کہ فلاں عزیز کو فلاں تحفہ دے دے،
تو اکثر عورتیں اپنے شوہر کو یہ کہہ کر روک دیتی ہے کہ اس وقت تحفہ دینے سے کیا فائدہ، ان کے یہاں فلاں تقریب ہونے والی ہے، اس موقع پر تحفہ پیش کریں گے تو ذرا نام بھی ہو جائے گا اور اس وقت اپنا بوجھ بھی اتر جائے گا، اس وقت دینے سے کیا فائدہ، حالانکہ سارا فائدہ تو اس وقت دینے میں ہے، اس لیے کہ جس وقت دل میں کوئی تکلف اور بناوٹ وغیرہ، صرف اللہ کی خاطر اپنے کسی رشتہ دار یا دوست کو خوش کرنے کے لیے دینے کا ارادہ پیدا ہو، بس تحفہ دینے کا وہی صحیح موقع ہے، اسی وقت تحفہ اور ہدیہ دے دو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ دل میں کسی نیک کام کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ فلاں نیک کام کر لوں تو اس نیک کام کو جتنا جلدی ہو سکے کر ڈالو، اس کام کو ٹلاؤ نہیں، آئندہ کے لیے اس کو ملتوی نہ کرو، اس لیے کہ نیک کام کرنے کا یہ شوق جس اخلاص اور جذبے کے ساتھ پیدا ہوا ہے، خدا جانے کہ کل وہ شوق باقی رہے یا نہ رہے، کل کو حالات کے موافق رہے نہ رہے، کل کو موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے فوراً اس شوق پر عمل کر لو۔ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیکی کا جذبہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے اور صوفیاء کرام اس کو وارد کہتے ہیں، یہ وارد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا مہمان ہے، اگر تم نے اس مہمان کی عزت و اکرام کیا تو یہ مہمان دوبارہ آئے گا اور بار بار آئے گا، اور اگر تم نے اس مہمان کو دھتکار دیا اور اس کا اکرام نہ کیا، جیسے دل میں نیک خیال پیدا ہوا لیکن اس خیال کو یہ کہہ کر جھٹک دیا کہ میاں چھوڑو بعد میں دیکھا جائے گا، تو تم نے اللہ تعالیٰ کے مہمان کی ناقدری کی اور بے عزتی کی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مہمان ناراض ہو جائے گا اور آنا چھوڑ دے گا، اور اگر تم نے اس خیال پر عمل کرتے ہوئے وہ نیک کام کر لیا تو پھر اللہ میاں دوبارہ اس مہمان کو تمہارے پاس بھیجیں گے اور وہ ارادہ کسی اور موقع پر تم سے کوئی اور نیک کام کرا لیں گا، اس لیے جس وقت کسی عزیز یا کسی دوست کو تحفہ اور ہدیہ دینے کا ارادہ دل میں پیدا ہو، بس اسی وقت اس ارادے پر عمل کر ڈالو۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم یہ دی کہ یہ مت دیکھو کہ ہدیہ اور تحفے کے طور پر کیا چیز دی جا رہی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کس جذبے کے ساتھ وہ تحفہ دیا جا رہا ہے، اگر چھوٹی سی چیز بھی محبت سے پیش کی جائے، یقیناً وہ اس بڑی چیز سے 1000 درجے بہتر ہے جو صرف دکھاوے اور نام و نمود کے لیے دیے جائے۔ اس لیے کئی حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اگر کوئی پڑوسن کوئی ہدیہ بھیجے تو اس کو کبھی حقیر مت سمجھو، چاہے وہ ہدیہ ایک بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس چیز کو مت دیکھو جو پیش کی جا رہی ہے، بلکہ اس جذبے کو دیکھو جس جذبے سے پیش کی جا رہی ہے، اگر محبت کے جذبے سے پیش کی گئی ہے اس کی قدر کرو، وہ ہدیہ تمہارے لیے مبارک ہے، لیکن اگر بہت قیمتی چیز تمہیں ہدیے میں دی گئی مگر دکھاوے کی خاطر دی گئی تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ تمہیں کوئی چھوٹی سی چیز ہدیے میں دے تو اس کو مبارک سمجھ کر قبول کر لو۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ عام طور پر چھوٹی چیز ہدیے میں دینے میں دکھاوا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ چیز ہی معمولی سی ہے، اس میں کیا دکھاوا کرے، اور قیمتی چیز ہدیے میں دینے میں دکھاوا آ جاتا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص ہدیے میں چھوٹی چیز دے تو اس کی زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ میرے والد ماجد مفتی شفیع صاحب یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ دیوبند میں ایک بزرگ گھاس کاٹا کرتے تھے اور گھاس بیچ کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے، روزانہ ان کی آمدنی 6 پیسے ہوتی تھی، ان کی تقسیم اس طرح کر رکھی تھی کہ 2 پیسے تو اپنے استعمال میں لاتے اور 2 پیسے صدقہ خیرات کرتے اور 2 پیسے جو بچتے ان کو دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے اکابر اور علماء کی دعوت کے لیے جمع کرتے۔ جب کچھ پیسے جمع ہو جاتے تو علماء اور اکابر دیوبند کی دعوت، جن میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ حضرات فرماتے تھے کہ ہمیں سارے مہینے
ان بزرگ کی دعوت کا انتظار رہتا ہے، جبکہ بڑے بڑے دولت مند اور رئیس بھی دعوت کرتے تھے، ان کا انتظار نہیں رہتا تھا، اس لیے کہ وہ ایک اللہ کے بندے کی حلال اور پاک کمائی سے اور خالص محبت فی اللہ کی خاطر یہ دعوت کی جاتی تھی، اور اس میں جو نورانیت محسوس ہوتی تھی۔ فرماتے تھے کہ جب اللہ کے اس نیک بندے کی دعوت کھا لیتے ہیں تو کئی دن تک دل میں نور محسوس ہوتا ہے اور عبادت کرنے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی خواہش رہتی ہے۔ بہرحال چھوٹی اور معمولی چیز ہدیے میں دینے میں اخلاص کی زیادہ امید ہے بڑی چیز کے مقابلے میں، اس لیے کہ معمولی ہدیے کی زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ پھر ہدیہ دینے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہدیے اور تحفے کا مقصد راحت پہنچانا اور اس کو خوش کرنا ہے، اس لیے جو ہدیہ رسم پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اس میں راحت کا یا خوشی کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس میں رسم پوری کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے ہدیے میں صرف وہی رسمی چیز ہی دی جاتی ہے، جیسے یا تو مٹھائی کا ڈبہ دے دیا یا کپڑے کا جوڑا دے دیا وغیرہ۔ اگر اس مخصوص چیز کے علاوہ کوئی دوسری چیز لے جائیں گے تو یہ رسم کے خلاف ہو گئی اور اس کو بطور ہدیہ دیتے ہوئے شرم آئیں گی کہ یہ بھی کوئی ہدیہ ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی ہدیہ دے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس شخص کی ضرورت کی چیز کیا ہے، میں وہ چیز اس کو ہدیہ میں دوں تاکہ اس کے ذریعے اس کو فائدہ اور راحت پہنچے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تبلیغی جماعت کے مشہور حضراتوں میں سے ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت فرماتے اور بہت زیادہ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ ہمیں یاد ہے جب یہ بزرگ حضرت والد صاحب سے ملنے کے لیے دارالعلوم تشریف لاتے تو وہ ایسی عجیب و غریب چیزیں ہدیے میں لاتے کہ ہم نے ایسے ہدیے کہیں اور نہیں دیکھے۔ جیسے کبھی کاغذ کا ایک دستہ لے آئے اور حضرت والد صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب دیکھیے، کاغذ کا دستہ آج تک کسی نے ہدیے میں پیش نہیں کیا، مگر وہ اللہ کے بندے جانتے تھے کہ حضرت مفتی صاحب کا ہر وقت لکھنے کا کام ہوتا ہے، یہ کاغذ ان کے کام آئے گا اور لکھنے کا جو نیک کام کریں گے اس میں میرا بھی حصہ لگ جائے گا اور مجھے بھی ثواب مل جائے گا۔ کبھی روشنائی کی دوات لا کر حضرت والد صاحب کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ اب بتائیے، جو شخص دکھاوا کرے گا وہ کبھی روشنائی کی دوات پیش کرے گا، لیکن جس شخص کے پیش نظر ہدیے کے ذریعے اللہ کا راضی کرنا ہے اور جس شخص کے پیش نظر سامنے والے کو راحت اور آرام پہنچانا ہے، اسی شخص کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ایسا ہدیہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر مٹھائی کا ڈبہ ہدیے میں پیش کر دیتے تو حضرت والد صاحب مٹھائی تو کھاتے ہی نہیں تھے، وہ دوسروں کے کھانے میں آتی۔ بہرحال ہدیہ اور تحفہ دینے کے لیے بھی عقل چاہیے، اور یہ عقل بھی اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی رضامندی اور اخلاص سے ملتی ہے۔ لیکن جہاں ہدیہ دینے کا مقصد دکھاوا اور نام نمود ہو، وہاں یہ عقل کام نہیں آتی، وہاں تو انسان رسموں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ وہ تو یہ سوچے گا کہ اگر میں ہدیے میں روشنائی کی دوات لے کر جاؤں گا تو بڑی شرم معلوم ہوگی، اگر مٹھائی کا ڈبہ لے جاتا تو ذرا دیکھنے میں بھی اچھا لگتا۔ آج ہمارے پورے معاشرے کو رسموں نے جکڑ لیا ہے، اور اس طرح جکڑ لیا ہے کہ عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ جو صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں اس کو بھی ان رسموں نے تباہ کر دیا ہے۔ چنانچہ ہدیہ اور تحفہ دینا بڑی اچھی چیز ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، لیکن ہم نے اس کو رسموں کی جکڑ بندی میں لا کر اس کا ثواب برباد کیا، اس کا نور بھی غارت کیا اور اس کی برکت بھی غارت کی، اور الٹا اپنے ذمے گناہ لے لیا۔ خوب یاد رکھے کہ نیوتا وغیرہ قطعی حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص خوش دلی سے بدلے اور شکریہ کی امید کے بغیر دے گا تو انشاءاللہ اس پر ثواب ملے گا۔ یہ تو ہدیے اور تحفے کی بات تھی، اس کے علاوہ بھی عزیز و رشتہ داروں کے حقوق ہے، جیسے کسی کے دکھ درد میں شریک ہو گئے، کسی کی ضرورت کے موقع پر اس کے کام آ گئے وغیرہ۔ اس میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی
کہ جب کسی عزیز رشتہ دار کا کام کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو اور اس خیال سے مت کرو کہ یہ میرے گن گائیں گا یا میرا شکریہ ادا کریں گا یا مجھے بدلہ دیں گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا اس کا کام بھی کروں گے اور پھر بھی دنیا میں خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ ہمارے معاشرے کی غلط سوچ کی وجہ سے عربی زبان میں ایک مثال مشہور ہے کہ الاقارب کالاقارب۔ اقارب کے معنی رشتہ دار اور اقرب کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہے بچو۔ معنی یہ ہوئے کہ رشتہ دار بچو جیسے ہے، ہر وقت ڈنک مارنے کی فکر میں رہتے ہیں، کبھی راضی نہیں ہوتے۔ یہ مثال اس لیے مشہور ہوئی کہ رشتہ داروں کے ساتھ جب بھی اس نے سلوک کیا تو یہ سوچ کر کیا کہ ان کی طرف سے جواب ملے گا، لیکن جب امید کے مطابق جواب نہیں ملا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بچو ہو گئے۔ اگر یہ حسن سلوک اس نیت سے کیا جاتا کہ میرے اللہ نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ رشتہ دار جواب دے یا نہ دے، لیکن اللہ تو جواب دینے والا موجود ہے، اس لیے میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے۔ مزہ تو اسی وقت ہے تم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو اور ان کی طرف سے جواب نہ ملے بلکہ الٹا جواب ملے، مگر پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اس نیت سے کیے جاؤ کہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ جواب دینے والا موجود ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں جو بدلے کا انتظار کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے جو دوسرے تو قطع رحمی کرے لیکن یہ اس کے باوجود صلہ رحمی کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ چند رشتہ داروں کے علاوہ باقی سب رشتہ دار آپ کی جان کے دشمن اور خون کے پیاسے تھے اور آپ کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ آپ کے چچا اور چچا کے بیٹے جو قریب ترین عزیز تھے مگر آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے رشتہ داری کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر جب بدلہ لینے کا وقت آیا، آپ نے سب کو معاف کر دیا اور یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے گا وہ بھی مامون ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی مامون ہے، اور کسی سے بدلہ نہیں لیا اور نہ کسی سے یہ امید رکھی کہ وہ میرے حسن سلوک کا بدلہ دے گا، اس لیے کہ رشتہ داروں کی بد سلوکی پر حسن سلوک کرنا بھی سنت ہے اور اچھائی کے ساتھ بدلہ دینا بھی سنت ہے۔ اس لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریروں میں بڑے تجربے کی بات فرمائی ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں راحت سے رہنے کا صرف ایک ہی نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ مخلوق سے امیدیں ختم کر دو، جیسے کہ یہ امید رکھنا کہ فلاں شخص میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، فلاں شخص میرے کام آئے گا، فلاں شخص میرے دکھ درد میں شریک ہوگا۔ یہ سب امیدیں ختم کر کے بس ایک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھو، اس لیے کہ مخلوق سے امید ختم کرنے کے بعد اگر کوئی اچھائی ملیں گی تو وہ خلاف امید ملیں گی، اس کے نتیجے میں خوشی بہت ہوگی کیونکہ خلاف امید ملی ہے، اور اگر مخلوق کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچیں گی تو پھر رنج کم ہوگا، اس لیے کہ اچھائی کی امید تو تھی ہی نہیں، تکلیف ہی کی امید تھی، وہ تکلیف امید کے مطابق ہی ملی، اس لیے صدمہ اور رنج زیادہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اچھائی کی امید کے بعد تکلیف پہنچے تو صدمہ اور رنج زیادہ ہوتا ہے کہ امید تو یہ تھی اور یہ ملا، اس لیے امید کے خلاف جو اچھائی مل رہی ہے وہ سب بونس ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو دکھ ہی پہنچاتی ہے، اگر کبھی خوشی حاصل ہو جائے تو سمجھ لو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، اور اگر دکھ آئے تو یہ سمجھ لو یہ تو آنا ہی تھا، اس لیے اس پر زیادہ صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات بالکل 100% صحیح ہے۔ اگر ہم اس بات کو پلے باندھ لیں اور اس پر عمل کریں تو پھر سارے شکوے اور شکایتیں ختم ہو جائیں، اس لیے کہ یہ شکوے اور شکایتیں امیدوں کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے۔
جو امید رکھنی ہے اللہ تعالیٰ سے رکھو، مخلوقات سے امید رکھنا چھوڑ دوں گے تو انشاءاللہ راحت و آرام میں آ جاؤں گے۔ ہمارے بڑے یہ نسخہ بتا گئے اور میں نے آپ کے سامنے یہ نسخہ بتا دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن صرف کہنے اور سننے سے بات نہیں بنتی، بلکہ اس بات کو دل میں بیٹھائے اور اس کی مشق کرے، بار بار اپنا جائزہ لے کہ ہم نے دوسروں سے کون کون سی امیدیں باندھ رکھی ہے اور کیوں باندھ رکھی ہے، اللہ سے امیدیں کیوں نہیں باندھی۔ آپ نے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، ان کے اوپر بڑے سے بڑا غم بھی آ جائے گا تو تھوڑا بہت غم ہوگا، وہ غم ان کے اوپر مسلط نہیں ہوگا اور وہ غم ان کو بے چین اور بے تاب نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے مالک سے اپنا تعلق جوڑا ہوا ہے۔ مخلوق کی طرف نگاہ نہیں ہے، مخلوق سے امید نہیں، مخلوق سے کچھ نہیں مانگتے، جو کچھ مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سکون اور اطمینان سے رہتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے، کیسے مزاج ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ الحمدللہ بہت اچھا حال ہے۔ پھر فرمایا کہ میاں اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ اس کائنات میں کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، یعنی میں وہ شخص ہوں کہ کائنات میں کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ ہر کام میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کائنات کے سب کام میری مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ خوش اور اس سے زیادہ عیش میں کون ہو سکتا ہے؟ سوال کرنے والے کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ بات تو انبیاء علیہ السلام کو بھی حاصل نہیں ہوئی تھی کہ اس کائنات کا ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہو، بلکہ ان کی مرضی کے خلاف بھی کام ہوتے تھے۔ آپ کا ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق کیسے ہو جاتا ہے؟ ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا دیا ہے، بس جو میرے اللہ کی مرضی وہ میری مرضی، جو میرے اللہ کی چاہت وہ میری چاہت، اور اس کائنات میں ہر کام اللہ کی مرضی اور اللہ کی چاہت اور ارادے ہے، اس لیے ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس لیے میں بڑا خوش ہوں اور عیش آرام میں ہوں۔ ہر حال اللہ والوں کو جو سکون اور آرام اور راحت میسر ہے، جس کے بارے میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر دنیا کے بادشاہوں کو ہماری عافیت، سکون اور راحت کا پتہ چل جائے تو وہ بادشاہ تلواریں لے کر ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے کہ یہ راحت اور سکون ہمیں دے دو۔ یہ سکون مخلوق سے نگاہیں ہٹانے سے اور مخلوق سے امیدیں ختم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب مخلوق سے امیدیں ختم ہو جاتی ہے تو پھر دیکھو کیسا سکون حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں صرف کہنے سننے سے نہیں حاصل ہوتی، صحبت کے نتیجے میں یہ چیزیں دھیرے دھیرے منتقل ہوتی ہے اور انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عزیز و اقارب، رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو اور صرف دکھاوے کے لیے اور رسم پوری کرنے کے لیے نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔